چند باتیں تھیں حضور سرکار محدث کبیر حفظہ تعالی کے تحریری رد کا میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حضرت مجھے توبہ کرائیں اور جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے اس پر وہ واضح طور پر مجھے بتائیں، دلیل کے ساتھ بتائیں، تاکہ ہم توبہ کریں، اور جو خطا ہم سے ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر حضرت نے مجھے غیر مقلد وہابی کہا اور وہابیوں کا نمائندہ کہا. حضرت بڑے ہیں، حضرت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں. کہاں جا رہے ہو آپ جی؟ ہاں بیعت تو آج نہیں، یہاں نہیں ہو سکتی بیعت بھائی، یہاں تو مجھے پتا ہے بردرز آئے دور سے، لیکن بھائی ابھی تو مجھے اپنا ایمان تو ثابت کرنے دو، پہلے تو اپنی سنیت تو ثابت کرنے. بیعت کے لیے پہلی شرط ایمان ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ خاموش بیٹھیں، خاموش بیٹھیں. بھائی ایمان نہیں، اعلیٰ حضرت نے بیعت کے لیے 4 شرطیں رکھی ہیں. سب سے پہلے عقیدہ اہل سنت، ٹھیک ہے، سند متصل بھی ہونی چاہیے، بندہ فاسق معلن بھی نہ ہو، عالم دین ہو. تو یہ 4 شرطیں ہیں. تو اس حوالے سے میں نے اس پر کلام کیا تھا، بہت تفصیل سے میں کلام کر چکا ہوں، لیکن میں سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالی کا منتظر ہوں کہ آپ میری اصلاح فرمائیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ٹی وی ویڈیو کے جواز کے حوالے سے جو ہم نے دلائل دیے. اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں حضور محدث کبیر کا، اس حوالے سے میں شکر گزار بھی ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے ابھی آتے ہوئے حضرت کا ایک خطاب جو بھی حضرت نے حیدرآباد دکن میں بیان کیا، اس میں حضرت نے اس بات کو قبول کیا کہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ منقوش تصویر حرام نہیں ہے. بے شک یہ حضرت نے یہ فرمایا. یہ ڈیجیٹل کی بات تو بات کی ہے نا، ہم تو پہلے منقوش تصویر، تو وہ حضرت نے جو چونکہ حضرت ہمیشہ سے یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ اجماعی حرام ہے چاروں مذاہب میں، اور حنفی فقہ میں ہم بھی اسے حرام مانتے ہیں. ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں منقوش تصویر، غیر سایہ دار تصویر. احناف میں وہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، مسلک اعتدال میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. اب چونکہ سرکار محدث کبیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اپنے پہلے بیان میں بھی کہا تھا، حضرت ایک مرتبہ کم از کم اس بیان کو سن لیں، اس کتاب کو پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں گے، حضرت قبول کریں گے کہ جو موقف میں نے بیان کیا ہے وہ دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں نے بغیر دلیل کے بات نہیں کی. اگر غلط ثابت کریں گے تحریری جواب دیں. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ حضرت نے اس پہلی بات کو قبول کیا، اگرچہ وہ خطاب سارا میرے رد میں ہے، خطاب میرے خلاف ہے، لیکن حضرت نے اس بات کو قبول کیا. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مالکی فقہا کے نزدیک یہ منقوش تصویر جو ہے، یہ جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہے یا جو قلم اور برش کے ساتھ بنائی جاتی ہے، یہ فقہا مالکیہ کے نزدیک حرام نہیں ہے. لیکن حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے نا، تو اس پر ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں فقہا احناف کے نزدیک یہ تصویر، مجسم تصویر جو ہے، چاروں مذاہب میں حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں. جو مجسم ہے، مجسمہ ہے، بت ہے، کسی انسان کی، جاندار کی کوئی ایسی تصویر جو مجسم سایہ دار ہو، وہ تو چاروں مذاہب میں حرام ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا منکر، اس کا وہی حکم ہوگا جو اجماع کے منکر کا حکم ہوگا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ اختلاف ہو گیا تھا اور بزرگوں کا اختلاف رہا، ایک شخص نے ایک سید کے خلاف جو سخت زبان اختیار کی، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ہم نے کہا کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک، ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ اجماعی حرام نہیں ہے، یہ حرام ہے احناف کے نزدیک، یہ حرام ہے شوافع کے نزدیک، یہ حرام ہے حنابلہ کے نزدیک، لیکن مالکیہ کے نزدیک جائز ہے. اب اگر مالکیہ کے نزدیک جائز ہے تو اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ سوشل میڈیا پر آ کر کہے کہ اگر تم تصویر کو جائز سمجھ کر لگاتے ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے. کم از کم اب تکفیر تو نہیں ہوگی نا، کم از کم اب تذلیل تو نہیں ہوگی نا، اب کسی کو گمراہ نہیں کہا جائے گا، اب کسی کو کافر نہیں کہا جائے گا. ایک بات پوری ہوئی. اب ہم آگے بات چلائیں گے، اب ہم آگے بات چلائیں گے. تکفیر نہیں ہوگی، تذلیل نہیں ہوگی. اب بات کریں گے تفسیق کی. اب ہم بات کریں گے کہ مدنی میاں صاحب کیوں جائز کہتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ لا تفسیق کا، اب سماعت فرمائیں، لا تفسیق بالاجتہادیات کی مراد کیا ہے، اور اس میں جو حضرت نے باتیں بیان کی ہیں اس حوالے سے بھی میں حضرت کی بارگاہ میں ایک آرزو، ایک تمنا اور ایک عاجزانہ گزارش کہ حضرت آپ ہم پر کرم فرمائیں، مہربانی فرمائیں، ایک کرم فرمائیں کہ آپ خود بیان کریں. ایسے لوگ بیان کر رہے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں، ایسے لوگ کہ جن کے بیان کو سن کر برطانیہ میں موجود ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. عجیب عجیب باتیں. یعنی اگر حضرت خود بیان کرے نا، حضرت خود تحریری رد لکھے میرا. یار ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم تو اول تو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، کوئی چھیڑے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم آخر تک جائیں گے انشاءاللہ. یہ طاہر القادری نہیں بیٹھا یہاں پر، ہاں یہ آپ کو بتا دوں.
یہ وہ نہیں ہے کہ جو ضد میں کہہ جائے گا یا جو کچھ کہے گا. دلیل ہم تو توبہ کرنے کے لیے بیٹھے. ہم کہتے ہیں آپ ہمارے بڑے, آپ ہمارے بزرگ, آپ ہمیں توبہ کرائیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری خطا کیا ہے. ہم دلیل سے بات کریں گے, دلیل سے ثابت کریں. لیکن یہ خوشی ہوئی کہ حضرت بڑے ہیں اور انہوں نے کم از کم اس بات کو قبول تو کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. یہ قبول کیا کہ یہ اجماعی حرام نہیں ہے. مالکیہ کے نزدیک منقوش تصویر حرام نہیں ہے. یہ حضرت نے بیان کر دیا, اس کو انہوں نے قبول کیا. اب حضرت اس بات پر بیان کر رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک تو حرام ہے. تو ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ حنفیوں کے نزدیک یہ جائز ہے. ہم کہتے ہیں احناف کے نزدیک. اس کی بات نہیں کر رہا. اس کی یہ جو سرکار تاج الشریعہ کے مرید ہیں نا, ان کے لیے یہ تصویر حرام ہے. اگر کوئی بھی مرید ہے, کیونکہ جو میں نے دلیل دی ہے ابن حجر ہیتمی کی دلیل دی ہے, میں نے اعلیٰ حضرت کی عبارتیں پیش کی ہیں, میں نے عبد الغنی نابلسی کی عبارتیں پیش کی ہیں کہ اس میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے. اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو مختلف فی مسئلے میں عمل کرنے والے کے اعتقاد کا اعتبار ہوتا ہے. یہی منہج ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا, یہی سوچ ہے ابن حجر ہیتمی کی, یہی نظریہ ہے عبد الغنی نابلسی کا, یہی نظریہ ہے امام شرم بلالی کا, یہی نظریہ ہے ابن عابدین کا. ان تمام کے ہم متبع ہیں, ان کی اتباع ہم کہتے ہیں. اور جو مطلق تفسیق کی جاتی ہے وہ جو عمومی ہوتی ہے اور جو شخصی ہوتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. میں آج دن تک انتظار کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا کسی ایک بات کا تو جواب دے دینا. مجھے پتا چلا ہے حضرت نے میری کتاب پڑھی نہیں تھی, لیکن کم از کم مجھے گمراہ تو نہ کہے نا, کم از کم مجھے غیر مقلد تو نہ کہے نا. ساری زندگی غیر مقلدوں کے خلاف ہم نے جنگ کی ہے, ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں, ان سے جھگڑے کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کے جیلوں میں ہم رہے ہیں. ارے ہمیں کہتے, آپ ہمیں بلاتے کہ ہم تو آپ کے بچوں پوتوں کی عمر کے ہیں, آپ ہمیں حکم فرماتے. لیکن اتنے بڑے قاضی کسی ایک بات کو سن کر, کسی آڈیو کیسٹ کو سن کر ہمیں غیر مقلد کہتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, درد تو ہوتا ہے. لیکن میں اپنی تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اللہ کی قسم پوری دنیا میں, آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا میں ہماری کتنی طاقت ہے. اس وقت الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے سوشل میڈیا پر. میڈیا پر دوسرا بھی ہے, سوشل میڈیا پر جو ہمارا نیٹ ورک ہے. لیکن جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے, اگر کسی کے نام کے آگے ثاقبی لکھا ہو نا, مجھے تو پوری دنیا میں گالیاں دی گئی ہیں نا, لیکن ہم نے برداشت کی. کیوں؟ کیونکہ بڑے ہیں. بڑوں کی جو گالی ہے, ہم ان کے غصے کو دعا سمجھتے ہیں. ان کا کوئی ناراضگی ہم کہتے ہیں اپنا سمجھ کے کہہ رہے ہیں, اپنا سمجھ کے منع کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں تحریک کنز الہدیٰ کے کسی کارکن نے حضور محدث کبیر کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی. ہاں, ایسے غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا اس گنہگار کے ہاتھ پر, جنہیں اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کی ذات تو بعد میں آئے گی نا, پہلے سرکار کی ذات آئے گی. لیکن ان کے نام ہم نے اعلیٰ حضرت کے نام میں رکھے, اور پھر ہمیں بریلویت اور رضویت کا غدار کہا گیا. ارے وہ گورے کیا کہیں گے کہ غدار انہیں کہا, اس کے ذریعے تو ہمیں اعلیٰ حضرت کا تعارف ہوا ہے. لیکن انہوں نے بھی کسی بزرگ کے خلاف کوئی کلام نہیں کیا. کوئی ایک نوجوان ثاقبی جس کا نام اگر کسی نے کہا تو 10-15 منٹ کے اندر اندر اس کو منہ توڑ جواب دیا گیا. کہا گیا کہ اگر تمہارا اعلیٰ حضرت سے کوئی تعلق ہے, ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے, تو محدث کبیر کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. لیکن حضور محدث کبیر کی موجودگی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, صرف اتنا پیغام کہ اب کسی چمچے سے بات ہم نہیں کریں گے. ہاں, اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی, کیونکہ کبیر خود بول رہا ہے. اب کسی صغیر سے بات نہیں ہوگی. میں نے بڑے بڑے صغائر سے بات کر لی ٹیلی فون پر. یار میں نے ایسے لوگوں سے بات کی جو دین کی مبادیات کا علم نہیں رکھتے تھے, لیکن ان کا نام بہت بڑا تھا. پھر اس کو استعمال کیا میرے خلاف, صرف اس لیے کہ میں عاجزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں, محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کو سید سمجھ کر ان کا احترام کر رہا ہوں, ان کی محبت میں, ان کے ادب میں بات کر رہا ہوں. لیکن کیا کچھ نہیں کہا گیا. تو میں نے اس لیے کہا, چونکہ یا تو تم محدث کبیر کو اوورٹیک کرو نا, کہو تم ان سے بڑے ہو تو پھر آپ سے بات کریں گے, لیکن سرکار محدث کبیر تحریری رد لکھیں, یہ میری گزارش ہے. اور دوسرے کسی اپنے نمائندے کو اس موضوع پر بات کرنے کی اجازت نہ دیں. یہ لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں. ایک شخص میں جانتا بھی نہیں کون ہے وہ, اس نے کہا کہ ثاقب شامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ مدونہ کہا, میری کتاب ہے مسلک اعتدال, مسلک اعتدال یہ کتاب ہے, یہ ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے. مجھے جھوٹا کہا گیا, کہا کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کی گئی. اب سرکار تاج الشریعہ کے خلفاء نے, جو خلیفہ ہیں ان کے, انہوں نے ریکارڈنگ بنا کے, آڈیو ریکارڈنگ بنا کے انہوں نے پھیلا دی ہے کہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. انہوں نے مجھے دعائیں دی. بھائی ہم یہاں آئے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے, الیاذ باللہ. ہم الحمدللہ اس وقت تک, اور ایک نہیں 4 گواہ ہیں ہمارے پاس, تاج الشریعہ نے دعائیں دی, تاج الشریعہ نے